السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اگر پسند آئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اگر ہم آج کل جو پاکستان میں سیاسی میدان میں جو مد و نظر ہو رہا ہے، جوار بھاٹا آ رہا ہے، کبھی ٹمپریچر بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اگر آپ گہرائی سے جائزہ لیں نا تو اصل میں ایک نقطہ ہے جس کے ارد گرد تمام سیاسی پارٹیوں کی جو سرگرمیاں وہ کی جا رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آئندہ جو پاک فوج کے سپہ سالار صاحب ہیں ان کی تقرری جو ہے اس نے یہ سارا مد و جزر پیدا کیا ہوا ہے۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سیاست جو پاکستان ملک کی سیاست ہے، اس میں عوام الناس کی کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے، یا جو ان سے متعلق معاملات ہیں ان کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ جیسے ابھی بیان کیا ہے کہ سارا معاملہ یا جو جوار بھاٹا اس سیاست میں اس وقت ملک کی میں ہے، وہ ساری سیاسی پارٹیاں یا سیاسی لیڈر اس چیز پہ زور لگا رہے ہیں کہ آئندہ جو سپہ سالار ہے وہ کس نے مقرر ہونا ہے، کب اس نے مقرر ہونا ہے، اسی حساب سے پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن کا جو ہے وہ ڈول ڈالا جانا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اہمیت کس چیز نے اختیار کر لی ہے۔ کل بھی میں نے اپنے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ بدقسمتی سے ہماری جو اس وقت قوم ہے یا عوام الناس ہیں جس کے برتے پہ یہ سارا کچھ چلتا ہے، وہ دو آقاؤں کی غلام ہے۔ ایک تو امریکہ ہے اور دوسرا ہمارے فوج کے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی آقا ہی ہوتے ہیں اس عوام الناس کے۔ اب عمران خان صاحب ہیں، تو اگر آپ گہرائی میں جائزہ لیں تو جیسے باقی سیاسی پارٹیاں کہتی تھیں ان کو سلیکٹڈ، تو اگر یہ درست ہے تو آئے بھی سپہ سالار صاحب کی وجہ سے، اور اگر اب اقتدار سے سڑکوں پہ ہیں تو بھی سپہ سالار صاحب کی وجہ سے ہیں۔ اب ان کی جگہ جو حکومت لائی گئی ہے وہ بھی سپہ سالار صاحب کی مرضی سے ہے، اور اگر وہ جائے گی تو بھی ان کی مرضی سے آئے گی۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے جا کے دیکھ لیں، نواز شریف صاحب جن کے مختلف ادوار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 سپہ سالار مقرر کیے تھے، تو اگر وہ اقتدار میں یا حکمرانی میں آئے بھی ہیں تو کسی سپہ سالار کی بساکھی پہ چل کے آئے ہیں، اور اگر باہر نکالے گئے ہیں تو بھی سپہ سالار نے نکالے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں، اور جیسے میں نے تو اپنے کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ یہ تقریباً 1956 57 58 اس وقت سے یہی سارا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب ایک اور چیز آپ نے کبھی غور کی ہو کہ جو پاکستان کی اس وقت ہائرارکی ہے حکمرانی کی، اس میں جو فوج کا سپہ سالار ہے نا وہ وزیر دفاع کے انڈر ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتا ہے، اور ہر چیز اس نے اس وزیر دفاع کی وساطت سے آگے چلانی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں، ابھی جو دور حکومت عمران خان صاحب کا گزرا ہے، کہ جب بھی کوئی ایسی میٹنگ ہوتی تھی تو ہمارے سپہ سالار صاحب بالکل جو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا اس کی برابری کرتے ہوئے برابر کی کرسی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اپوائنٹمنٹ کی کتنی زیادہ اس وقت اہمیت ہے۔ یہ داستان تو بہت ہی پرانی ہے، لیکن اس میں جو زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چینج آئی ہے وہ دراصل جنرل حمید گل کے وقت میں آئی تھی، جبکہ ISI میں ایک پولیٹیکل سیل کھول دیا گیا، اور اس وقت کے بعد سے جو ہمارے جنرل صاحبان ہیں ان کا ملکی معاملات میں جو ہے عمل دخل بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ ابھی بھی جو کچھ سیاستدان ہیں ان کو اگر آپ غور سے ان کی باڈی لینگویج دیکھیں یا ان کے خیالات پڑھیں، تو اس وقت نواز شریف ہیں، مریم نواز ہے اور عمران خان ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ کوئی ایسا طریقہ وہ اختیار کریں کہ یہ جو بدمزگی سی پاکستان کی حکمرانی میں یا طاقت کے محور میں آ چکی ہے اس کو وہ دور کر سکیں۔ تو چونکہ بس نہیں چلتا اس لیے پھر وہ مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی ہیں، کچھ یو ٹرن مار کے ان کو نا گزارا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ کافی عرصے سے خراب ہے، سب کا جی تو کرتا ہے کہ اس کو درست کیا جائے، لیکن اس کے لیے نا بہت ہی با کردار اور سنجیدہ قسم کے سیاسی لیڈروں کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ اس وقت اپنے ملک پہ یہ جو پارٹیاں ان پہ نظر دوڑائیں تو کم از کم مجھے تو اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ نہ کوئی کردار کا لیڈر ہے آپ کے پاس اور نہ ہی کوئی سنجیدہ ہے۔ اب نیلسن منڈیلا جیسے تو ہے نہیں کہ 27 سال آپ جیل میں پڑے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ کبھی تو اچھے دن آئیں گے۔ یہاں تو فٹافٹ ہی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، نہ کسی میں کوئی صبر ہے نہ کوئی کردار ہے۔ تو اس لیے یہ بات کچھ مشکل لگ رہی ہے۔ ابھی ٹھیک ہے، بڑی دنیا جا کے جلسے اٹینڈ کر رہی ہے، عمران خان صاحب ہیں وہ 2-3 پوائنٹ لے کے عوام کے جذبات سے صحیح کھیل رہے ہیں، بھڑکایا ہوا انہوں نے، لیکن اصل کھیل تو وہ بھی اقتدار کی کھیل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو دوبارہ اقتدار مل جائے، اور اس کے لیے وہ مشہور ہیں یو ٹرن۔ پہلے حکومت میں بھی مارتے رہے تھے، ابھی پھر اگلے دن انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کے نام پہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ تو ہے سب ایک جیسے ہی ہیں، کوئی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ کوئی جو ہے اس وقت تھوڑا آگے ہے، وہ زیادہ اس کا کہہ دے ہاتھ جو ہے عوام کی نبض پہ آ گیا، اور کچھ ابھی پیچھے ہیں۔ اب زرداری صاحب ہیں، وہ بھی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یا ایک سپہ سالار کو کہنے لگے کہ تم تو 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم نے تو ساری حکمرانی کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم سب گواہ ہیں کہ ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور پھر جب گرین سگنل ملا تو وہ واپس آئے۔ اب کل ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں پھر انہوں نے ایک بونگی، میں تو بونگی کہوں گا، چھوڑ دی ہے کہ جی کسی صحافی نے کوئی جنرل فیض حمید کے بارے میں سوال کیا تو کوئی طریقے سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں ہنستے وہ تو کھڈے لائن لگا دیا اسے۔ کوئی پتہ نہیں کل کو وہ چیف بھی بن جائیں۔ تو اس طرح کے تو ہمارے جو ماشاءاللہ یہ سیاسی لیڈر ہیں کہ کس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ سنجیدہ مسائل کو لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سپہ سالار جو بنتا ہے وہ ایک لمبا عرصہ 35-40 سال فوج میں رہتا ہے، سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو اتنے اوپر آتے ہیں ان کو سب کو علم ہوتا ہے کہ یہ قوم کیسی ہے، اس کے لیڈر کیسے ہیں، خاص کر سیاسی لیڈر۔ انہیں پتہ ہے یہ سب جو ہے بقاؤ مال ہے، کچھ تھوڑے سے ذاتی مفادات کا آپ ان کو جھنڈی دکھائیں گے وہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس لیے یہ کئی دہائیوں سے یہ کھیل جاری ہے، اور جو ہمارے سپہ سالار بنتے ہیں وہ یہ کھیل کھلا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ عوام امریکہ کی غلامی میں، تو امریکہ جو ہے اس کو اچھی طرح علم ہے، پاکستانی سیاستدانوں کا بھی، پاکستان کے سپہ سالاروں کا بھی، وہ اپنی گیم جو ہے وہ کھیلتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے کہ کون سپہ سالار بنے گا، پھر اس کو اپنے شیشے میں اتار کے وہ اس سپہ سالار کے تھرو پہ پوری قوم کو غلام بنا لیتے ہیں اور اپنی وہ مرضی چلاتے ہیں اور اپنے مفادات جو وہ حاصل کرتے ہیں۔ جی تو ساروں کا کرتا ہے، اور خاص کر ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کو کیا کہا جائے کہ افسوس ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا با کردار اور سنجیدہ آپ کے پاس ایسی لیڈر ہی نہیں ہے جو کہ یہ کہہ سکے کہ جی چلیں میں قربانی دوں گا۔ اس میں بہت لمبی قربانی دینی پڑے گی اور بہت زیادہ صبر دکھانا پڑے گا، تو تب یہ کوئی سسٹم بدلے گا۔ بہرحال ایک چیز جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اس پہ ہی کم از کم ہمارے یہ سیاسی لیڈر اتفاق کر جائیں اور اس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات کی جا سکتی ہیں، جیسے یہ ججز کا ایک انسٹیٹیوشنلائز قانون بن گیا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا، تو اس طریقے سے کوئی ایسی قانونی تبدیلی کر دی جائے کہ جی جو بھی سپہ سالار کے لیے آئے گا وہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ بنے گا، اور وہ جو اس کے 3 سال کا پیریڈ ہے وہی رہے گا، اور اس میں کسی قسم کی توسیع نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک شروع کا قدم ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ ہمارے سیاستدان اتفاق کریں اور ان میں یہ ہمت ہو، کیونکہ ریزسٹنس تو ملے گی، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ چلیں کوئی شروعات تو کی ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔